امریکہ کی حمایت کا کویت پر نزلہ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایران کا حملہ، کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملے سے بڑی تباہی، ٹرمینل 1 کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا، ایک شخص ہلاک، درجنوں زخمی ہوئے۔ کویتی حکام کے مطابق ایئرپورٹ پر حملے ایران کی جانب سے کیے گئے، میزائلز اور ڈرون سے حملوں میں کم از کم 63 افراد زخمی ہوئے، ایئرپورٹ کا عملہ اور مسافر بھی شامل۔ حملوں کے باعث ایمرجنسی نافذ، تمام پروازیں معطل، طیاروں کو دیگر ہوائی اڈوں کی جانب موڑنا پڑا۔ کویتی وزیر خارجہ نے ایران کے حملوں کو وحشیانہ قرار دیا، کہا ایران نے شہری تنصیبات کو پھر میزائلز اور ڈرون سے نشانہ بنایا، ایرانی جارحیے سے سفارتی مشنز کی عمارتیں سمیت اہم تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کی تنصیبات پر پھر حملے، امریکی فوج نے ایرانی جزیرہ قشم میں فوجی تنصیبات پر بمباری کی، پاسداران انقلاب کا امریکی اہداف پر میزائلز اور ڈرون سے جوابی کارروائی کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایرانی حملوں کے جواب میں جزیرہ قشم میں تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران نے امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، ایئر بیس اور ہیلی کاپٹرز پر حملے کیے۔ جزیرہ قشم میں مواصلاتی ٹاور اور ہرمز کے قریب حملوں کے جواب میں ایک جہاز کو بھی نشانہ بنایا۔ سینٹرل کمانڈ کا ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، کہا ایران نے بیلسٹک میزائل ہمسایہ ملکوں کی طرف داغے جو اہداف پر نہیں لگے، کویت پر داغے گئے 2 میزائل راستے میں گرے، بحرین پر فائر 3 میزائل امریکی اور بحرینی فورسز نے مار گرائے، بحری جہاز۔ ایرانی سپریم لیڈر مذاکراتی عمل میں شامل ہیں، ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر آمادہ ہو گیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، ایرانی اپنے سپریم لیڈر کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ ان سے ملنا چاہیں گے، شاید کسی وقت ان سے ملاقات ہو، انہوں نے ایران پر حملے شروع کیے، زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹرمپ مزید بولے، اگر وہ نہ ہوتے تو اسرائیل نہ ہوتا، امریکہ میں مہنگائی بہت زیادہ نہیں ہے، مستقبل قریب میں تیل کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کی تصدیق کر دی، کہا لبنان کے ساتھ مسلسل کشیدگی پر تشویش ہوئی، نیتن یاہو سے سخت اور غصے بھرے لہجے میں گفتگو کی۔ امریکہ کو سبق مل گیا، آئندہ جواب مزید سخت ہوگا، پاسداران انقلاب کی وارننگ، کہا پہلے ہی خبردار کر چکے تھے، جارحیت کا جواب زیادہ سخت ہوگا۔ امریکہ کو اپنے ہرمز کے امن و استحکام کو متاثر کرنے کی کوشش کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں کہ امریکیوں نے ثابت کر دیا وہ سفارتی سے زیادہ میزائلوں کی زبان سمجھتے ہیں، پاسداران انقلاب کی بحری اور فضائیہ کے نوجوان تیار ہیں۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا جارحیت کا جواب میزائلوں اور ڈرونز کے بھرپور حملوں سے دیا جائے گا، امریکہ کو حد سے بڑھنے کی اجازت دی جائے گی، دباؤ یا دھمکی کے سامنے جھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ قوتیں گلگت بلتستان کا الیکشن مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا چلاس میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہتے ہیں گلگت بلتستان میں پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی سے 9 نشستیں چھینی گئیں، کچھ سیاسی جماعتیں عوام دشمن نظریہ رکھتی ہیں، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، پیپلز پارٹی صرف عوام کی طرف دیکھتی ہے۔ 7 جون کو گلگت بلتستان میں جیالہ وزیر اعلیٰ منتخب کرائیں گے، صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو شناخت دی، اگر آر او الیکشن سے پیپلز پارٹی کی حکومت ختم نہ کی جاتی تو دیامر بھاشا ڈیم مکمل ہو چکا ہوتا، کسی اور شہر میں ترقیاتی منصوبہ شروع کرنے سے پہلے دیامر بھاشا ڈیم مکمل کیا جائے۔ کچھ سیاسی جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں انہوں نے اپنے صوبے میں فلاں کام کیا، اگر صدر زرداری سی پیک نہ لاتے تو تم آرنج منصوبہ کیسے لاتے؟ وزیر اعظم گلگت بلتستان کے لیے بھی شہباز سپیڈ دکھائیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات آئین و قانون کے مطابق مقررہ مدت میں ہوں گے، انتخابی عمل کو سبوتاژ یا مؤخر کرنے کی کوشش پر سخت کارروائی ہوگی۔ مظفر آباد میں آل پارٹیز اجلاس، جمہوری تسلسل، بروقت انتخابات اور ریاستی استحکام کے حق میں قرارداد متفقہ منظور، عوامی ایکشن کمیٹی نے دعوت کے باوجود شرکت نہیں کی، اجلاس میں کہا گیا کہ سیاسی اختلاف رائے جمہوریت کا حسن، اداروں کو کمزور کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، مہاجرین کی نمائندگی کو تاریخی اور آئینی حقیقت قرار دے دیا گیا،
اقوام متحدہ کی قراردادوں اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کی مکمل حمایت، بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تناسب تبدیل کرنے کی کوششوں پر تشویش۔ بجٹ کرانا ہے منظور، تحفظات ہو گئے دور، بجٹ اور اہم قانون سازی کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے مشاورت، پیپلز پارٹی کا وفاقی بجٹ کی منظوری کے لیے حمایت کرنے کا فیصلہ، حکومت کا پیپلز پارٹی کے ترقیاتی منصوبوں کو بجٹ کا حصہ بنانے پر اتفاق، حکومتی ٹیم اور پیپلز پارٹی کے وفد کے مذاکرات کامیاب رہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، بلال کیانی، شہری رحمان، نوید قمر اور سلیم مانڈی والا شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق کسٹم ڈیوٹی کو این ایف سی سے نکالے جانے پر غور کیا گیا۔ حکومتی ٹیم نے کہا کسٹمز ڈیوٹی قومی محاصل کی بجائے صرف وفاق کا حصہ ہونا چاہیے۔ این ایف سی میں صوبوں کا شیئر 57.5% برقرار رہے گا۔ 1700 ارب کی کسٹمز ڈیوٹی وفاق کو دے کر قرضے اتارے جائیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتی میدان میں چھکا، عباس عراقچی کے 6 ملکوں کے وزراء خارجہ سے رابطے، پاکستان اور سعودی وزراء خارجہ سے بات چیت کی، فرانس، ترکی، قطر، مصر کے وزراء خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، رابطے حالیہ ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد کیے گئے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ کو حملوں کی اجازت دینے کی ذمہ داری کویت اور بحرین کی قیادت پر ہے، خطے کے ملک امریکہ کو سہولت فراہم کرنے سے باز رہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے سینٹ میں سخت سوالات، ڈیموکریٹک سینیٹر کوری بوکر نے پوچھا امریکہ کیوں ایران سے ڈیل کی بھیک مانگ رہا ہے؟ آخر امریکہ ایران سے کیوں ایسی ڈیل چاہتے ہیں جسے خود امریکہ ہی پہلے کچرے کے ڈبے میں پھینک چکا تھا؟ مارکو روبیو نے جواب دیا امریکہ ایران جنگ ختم ہو چکی اور مذاکرات کی بھیک نہیں مانگی جا رہی۔ ایرانی ایٹمی پروگرام پر مذاکرات انتہائی ٹیکنیکل معاملہ ہے جو 5 دن میں طے نہیں ہو سکتا۔ ماہرین کی میٹنگز 1، 2 یا 3 مہینوں تک بھی چل سکتی ہے۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم کی تلفی کے حوالے سے مذاکرات کا عہد کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے چین کے سفیر جانگ زائی ڈونگ سے ملاقات، پاک چین تعلقات سی پیک 2 اور 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا چینی قیادت کے لیے نئے خواہشات کا اظہار، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، صنعتی ترقی، اقتصادی زونز میں تعاون بڑھانے پر زور۔ قراقرم ہائی وے منصوبے، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی پر بھی تفصیلی گفتگو۔ برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی معروف صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستانی معیشت سے متعلق پالیسی سازی میں مشاورت انتہائی اہم ہے، مشکل معاشی حالات میں ساتھ دینے پر کاروباری برادری کے شکر گزار ہیں۔ حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ پاکستان کے سفیر اور دنیا میں ہماری پہچان ہیں۔ مصنوعی ذہانت کی انڈسٹری کے لیے 300 ارب روپے کی یقین دہانی، کاروباری شخصیات کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ عامر ابراہیم نے کہا دنیا میں پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا، مستقبل میں سافٹ ویئر برآمدات بڑھانے کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ محمد علی بولے وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ برآمدات میں اضافہ ہو، امید ہے شرح نمو میں نمایاں بہتری آئے گی۔ ضیاء منیر نے کہا کہ ہمیں پیداوار پر توجہ دینا ہے، ریونیو اور ایکسپورٹ بڑھانے سے متعلق گفتگو ہوئی۔ آئی ایم ایف معاہدے پر بڑے تحفظات، درآمدی ٹیرف میں مزید کمی کی تیاری، متعلقہ وزارتوں میں اختلافات۔ ذرائع کے مطابق وزارت صنعت تیز رفتار ٹیرف کمی کے حق میں نہیں، ٹیرف پالیسی بورڈ کا اہم اجلاس مؤخر، مجوزہ ٹیرف کٹوتیوں پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ آئی ایم ایف معاہدے کے تحت 5% کسٹم ڈیوٹی سلیب ختم کرنے کا منصوبہ، 16% ڈیوٹی سلیب پر عائد 2% اضافی کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال میں ریگولیٹری ڈیوٹیوں میں نمایاں کمی متوقع، تجارتی آزادی سے درآمدات بڑھنے اور مقامی صنعت متاثر ہونے کے خدشات۔ پاکستان میں انتخابات، سیکیورٹی کے لیے وزارت داخلہ کا اسلام آباد سے پولیس بھیجنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس کو گلگت بلتستان حکومت کی درخواست پر بھیجا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے 1000 وفاقی پولیس اہلکار گلگت بھیجنے کی منظوری دے دی۔ گلگت بلتستان بھیجنے کے لیے وفاقی پولیس نفری کی فہرستیں مرتب کر لی گئیں۔
پیپلز پارٹی کی گلگت بلتستان انتخابات سے متعلق تحفظات سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کہتے ہیں گلگت بلتستان میں پنجاب پولیس کی موجودگی سے عوام کو خدشات ہیں. پنجاب پولیس کو یاد رکھنا چاہیے یہ گلگت بلتستان ہے. الیکشن شیڈیول کے بعد آروز کو تبدیل کیا جا رہا ہے. دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا گلگت بلتستان میں الیکشن کے لیے عوام میں جوش و خروش ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی انٹری نے سیاسی منظرنامہ تبدیل کر دیا. آپ کے پاس بڑے لیڈر آئیں گے اور وعدے کریں گے. یہ بڑے لیڈر بند کمروں میں آپ کے حقوق کا سودا کریں گے. ہم آپ کے مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہیں. خاتون والا آصفہ بھٹو زرداری کا ہنزہ میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہتی ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو آواز دی. شہید بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کے لیے جان قربان کی. بلاول بھٹو آج بے نظیر بھٹو کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. گلگت کے عوام اپنے مستقبل کے لیے تیر پر ٹھپا لگائیں. تحریک انصاف عوامی طاقت پر یقین رکھتی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کا شگر میں خطاب. کہا شگر کے عوام نے جلسے میں بھرپور شرکت کی. ثابت ہو گیا عوام تبدیلی کے سفر میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. شگر پہنچنے پر چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا پرتپاک استقبال کیا گیا. پنجاب حکومت کے کسان کارڈ پروگرام نے اہم سنگ میل عبور کر لیا. پہلی مرتبہ 8,32,000 سے زائد کاشتکاروں کو کسان کارڈ جاری. اربوں روپے کے ذریعے قرض فراہم. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کسانوں نے گندم سیزن میں 100 ارب روپے سے زائد کی ذرعی خریداری کی. مجموعی طور پر قابل وصول رقوم میں سے 87% ریکوری بھی ریکارڈ کی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکار کی قسمت بدل رہی ہے. کاشتکار اب کسی آڑتی کا مقروض نہیں ہوگا. پنجاب کے کاشتکار کو مالی خود مختاری اور خوشحالی کی راہ پر دیکھنا میرا خواب ہے. پنجاب میں مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 9 بجے تک کھلے رکھنے کا فیصلہ. نوٹیفیکیشن جاری. شادی ہالز، مارکیز اور دیگر کمرشل سرگرمیاں رات 10 بجے تک ہوں گی. وفاق میں کابینہ ڈویژن نے بھی وزیر اعظم کی توانائی بجٹ کے تحت نئے اوقات کار کی منظوری دے دی. دکانیں، مارکیٹس اور مالز اب رات 9 بجے بند ہوں گے. شادی ہالز، مارکیاں، کمرشل ایونٹس رات 10 بجے تک جاری رہ سکیں گے. ریسٹورانٹس، ہوٹلز اور سبزی کی دکانوں کی رات 11 بجے تک ٹائمنگ. میڈیکل سٹورز، آئی ٹی کمپنیاں، تنور، جیمز، فیول اسٹیشن پابندی سے مستثنیٰ. آئس کوئن انمول عرف پنکی کیس میں پیش رفت. عدالت نے 8 مقدمات میں ویڈیو لنک پر پیشی کی اجازت دے دی. فیصلے میں لکھا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر چالان پیش ہونے تک ملزمہ کی فزیکل کسٹڈی کی ضرورت نہیں، لیکن جب بھی کورٹ طلب کرے ملزمہ کو پیش کیا جائے. عدالت کی جیل سپرنٹینڈنٹ کو سختی سے ہدایت. پولیس نے ملزمہ کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی درخواست کی تھی. موٹر وے گینگ ریپ کیس میں مجرموں کی سزا کے خلاف اپیلیں خارج. لاہور ہائی کورٹ نے دونوں مجرموں کو سزائے موت برقرار رکھی. جسٹس سید شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کا اپیلوں پر فیصلہ. انسداد دہشت گردی عدالت نے مجرم عابد ملی اور شفقت بگا کو 2021 میں سزائے موت کا حکم دیا تھا. کوئٹہ میں کسی کو گردہ چاہیے تو پنجاب سے آسانی سے مل جاتا ہے. جسٹس ہاشم کاکڑ کے ریمارک. سپریم کورٹ میں دھوکہ دہی سے انسانی اعضاء نکالنے کا کیس. پنجاب ہیومن آرگن اور ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کا حکام کو پیش کیا گیا. جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ پنجاب میں متعلقہ اتھارٹی کا کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہے. پنجاب میں 18 سے 20 لاکھ کا بآسانی گردہ مل جاتا ہے. سرکاری وکیل نے کہا کہ ڈونر کو تو 2 سے 4 لاکھ ملتے ہیں، باقی رقم ایجنٹس کماتے ہیں. جسٹس صلاح الدین پنہور نے ریمارکس دیے کہ پنجاب والے اپنا دل گردہ ہاتھ میں لے کر کیوں گھومتے ہیں. ڈاکٹرز اسپتال متعلقہ سرکاری ادارے بھی ملوث ہوتے ہیں. الزام ہے ڈاکٹر نے بغیر رضامندی کے بے ہوش کر کے شہری کا گردہ نکالا. ڈاکٹر کے وکیل نے کہا کہ اس معاملے میں حقیقت کم اور الزامات زیادہ ہیں. سپریم کورٹ میں منشیات اسمگلنگ کیس میں دلچسپ ریمارکس. ملزم کے وکیل نے کہا منشیات برآمدگی کے 4 ماہ 18 دن بعد مواد فورینسک کے لیے بھیجا گیا. مقدمہ بنایا گیا. ملزم ٹرک چلا رہا تھا جس سے منشیات برآمد ہوئی.
मेरे मौक्किल की तो एक टांग ही नहीं, ट्रक कैसे चलाएगा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, एक टांग वाले की तो कुर्बानी भी नहीं हो सकती। रिमार्क्स पर अदालत में कहके लग गए। अदालत ने मुलजिम को अपील मंजूर करते हुए बरी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दूसरे दिन भी आंधी और बारिश। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, जलालपुर, पीरवाला, दादू और दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। कई इलाकों में तूफान से तबाही। शहीद बेनज़ीराबाद में दीवारें और छतें गिरने से 10 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। दादू में तूफान से सोलर पैनल्स उड़ गए, दीवारें और छतें गिर गई। हादसात में एक शख्स जाँ बहक, 150 से ज्यादा जख्मी। जाम शहरों में आंधी से 200 से ज्यादा झोंपड़ियां तबाह, हजारों सोलर प्लेट्स उड़ गई। ईदर में दीवार गिरने से एक खातून चल बसी, 3 जख्मी। रोजान में तूफान से सोलर प्लेटें गिर गईं, 4 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद में गाड़ी पर दरख्त गिरने से एक शख्स जख्मी। पेशावर, चारसदा, नौशहरा और बनू में भी बारिश और आंधी के बायस 2 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी। स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग के बायस देवसाई रोड बंद, सैकड़ों सयाह फंस गए। ईरानी कौम हालिया जंग में पाकिस्तानी किरदार को सराहती है। ईरानी सफीर का पैगाम। रजा मीरी मुकद्दम की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी से मुलाकात। कहा, ईरान को तबाही से बचाने में पाकिस्तानी क़यादत का अहम किरदार है। पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में तेल और दीगर अशिया की तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। कराची पोर्ट पर ईरान के तेल के कंटेनर खड़े हैं। ईरान एटमी मामलात पर अपने हक से दस्तबरदार नहीं होगा। इसराइल क़याम अमन की राह में बड़ी रुकावट है।